میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ساجد عبیداللہ ہے اور میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں۔ سینے کا جلن ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس اپنی تکلیف کے لیے آتے ہیں، اور یہ تکلیف اکثر اوقات لمبی ہو جاتی ہے اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے بندہ بہت ساری ادویات کا استعمال کرے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا، اور سب سے پہلے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کی ٹھیک نہ ہونا ہے۔ ہمارے اٹھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے ناشتے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمارے دوپہر اور رات کے کھانے کا کوئی وقت نہیں، اور اس کے بعد ہمارے سونے کے اوقات بڑے ایب نارمل ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال سب سے پہلی جو ہدایت میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ناشتے، دوپہر اور رات کھانے کے ٹائم کو فکس کریں۔ ناشتے اور دوپہر میں کم از کم 6 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ اسی طرح دوپہر اور رات کے کھانے میں بھی کم از کم وقفہ جو ہے وہ 6 گھنٹے کا رکھیں، لیکن رات کے کھانے اور لیٹنے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیٹنے میں کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا گیپ رکھیں۔ ان کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ 5 یا 6 چیزیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے ادویات کے ساتھ، سب سے پہلے ان اوقات پہ عمل کرنے کے بعد ایک وقت میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، تھوڑی جگہ ہمیشہ چھوڑ دینی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ دوسرا، کھانا کھاتے ہوئے پانی کا استعمال نہیں کرنا، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے یا آدھا پونا گھنٹہ بعد میں پانی لیں۔ تیسرا، کھانا کھانے کے اگلے آدھے پونے گھنٹے بعد تک نہ آگے جھکیں جیسے نماز پڑھتے ہیں، نہ سیدھا لیٹیں۔ نماز یا پہلے پڑھ لیا کریں یا آدھے پونے گھنٹے کے بعد پڑھیں۔ رات کا کھانا لیٹنے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ اور یہ لفظ سونا یہاں پہ نہیں ہے، لیٹنا ہے، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ رات کا کھانا بیڈ پہ ہی کھاتے ہیں، بیڈ پہ کھا کے وہیں لیٹ کے موبائل اور لیپ ٹاپ آن کر لیتے ہیں، وہیں لیٹ کے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تو رات کے کھانے اور لیٹنے کا گیپ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کا رکھیں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں کہ آپ جس بیڈ یا چارپائی پہ بھی سوئیں، زمین پہ آپ نہیں سو سکتے، اس کے سر والے پائے کے نیچے کم از کم 1 اینٹ ضرور رکھیں، اور اسے تکیوں سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح سے آپ کے معدے اور آپ کی خوراک کی نالی کے درمیان ایک اونچائی قائم ہو جائے گی اور نیچے سے تیزاب جو ہے وہ اوپر نہیں آئے گا۔ ان سب چیزوں کے بعد آپ نے باقاعدگی سے واک کرنی ہے، کیونکہ واک کرنے سے جو نظام ہے اس کی حرکت میں بہتری آ جاتی ہے۔ خوراک کی نالی سے اچھے طور پہ اور بہتر طور پہ غذا نیچے آتی ہے، معدے کی حرکت بہتر ہو جاتی ہے، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کی حرکت بہتر ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس بندے کا جو پخانہ ہے وہ بھی نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے اور پورا کیسکیڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ آپ نے ظاہر ہے اپنے معالج کے مشورے سے جو ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ تھینک یو۔